السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک وکیل صاحب بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک موکل کا کیس آیا جو کسی قتل میں ملوث کیا جا رہا تھا۔ میں کیس کا باریک بینی سے جائزہ لینے لگا جو مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپنے موکل کو اس کیس سے باعزت بری کروانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو میں نے بھاری فیس کے عوض کیس ہاتھ میں لے لیا۔ یقین کریں ہائی کورٹ تک میں نے اسی فیس کے بدلے اپنے موکل کا کیس لڑا، مگر چاہ کر بھی اسے نہ بچا سکا۔ جس دن ہائی کورٹ نے اس کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا تو میری کڑی محنت اور ساری رات جاگ کر کی گئی دعائیں ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ میں خود جج کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ جج صاحب نے اپنی اردلی کی کہہ کر میرے لیے پانی منگوایا، مجھے پیش کیا اور اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے۔ میں نے پانی پیا، اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو میرا موکل ہتھکڑیوں میں جکڑا میرے سر پہ کھڑا تھا۔ میرے بجائے اس کی آنکھوں میں میرے لیے تسلی کے جذبات تھے۔ اس نے ہمت جمع کر کے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ وکیل صاحب، میں نے بری نہیں ہونا، آپ اس کیس کو چھوڑ دیں۔ میرا موکل پہلے دن سے مجھے یہ بات کہتا رہا، مگر میں ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا، کیونکہ میری نظر میں میرے موکل کا کردار سزائے موت جتنا نہیں تھا۔ چند سال کی سزا سنائی جا سکتی تھی، وہ بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے ختم ہو جاتی، مگر آج ہائی کورٹ کے فیصلے نے مجھے بھی مایوس کر دیا تھا۔ میں نے بھی اسے تسلی دی کہ تم بچ جاؤ گے، مگر پہلی بار میرا دل کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرے کھوکھلے الفاظ اس پر بھی اثر انداز نہیں ہوئے تھے۔ مجھے اسی حالت میں چھوڑنے کے لیے ذہن بنا لیا تھا، اور جیل میں خصوصی ملاقات کے دوران میں نے اپنے موکل کو بتا دیا تھا کہ میں مزید اس کے لیے نہیں لڑ سکتا تھا، کیونکہ میں جتنی بھی تیاری کر کے جاتا تھا، دوران بحث میرے منہ سے کوئی نہ کوئی ایسا لفظ نکل جاتا تھا کہ وہ میرے ہی موکل کے خلاف ثبوت بن جاتا تھا۔ میں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معذرت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ میرے دماغ میں عرصہ دراز سے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ میرا موکل اس قدر ناامید کیوں تھا۔ مجھے یہ کیس کسی بھی طرح سال سے زائد چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میرا موکل بضد تھا کہ وہ اس کیس سے نہیں بچ سکتا، اسی لیے اس کو بچانے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں نے ہمت کر کے الوداعی ملاقات میں یہ سوال اس سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے جو جواب دیا، آپ بھی اسی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے بتایا کہ میرا نام تاج ارزانی ہے اور میں سکردو کا رہائشی ہوں۔ مذہبی طور پر میں مسلمان ہوں، مگر سوائے چند بنیادی باتوں کے میرا مذہب سے دور دور تک واسطہ نہیں۔ میری شادی ایک انتہائی مذہبی لڑکی سے ہوئی تھی۔ نماز، روزے، تہجد اور قرآن پاک کی تلاوت کی پابند تھی۔ انتہائی باکردار اور سلجھی ہوئی تھی، مگر شادی کے چند سال بعد ہی وہ میری والدہ کی نظروں سے اتر گئی۔ میری والدہ نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں، مگر میرے پاس کوئی مناسب بہانہ نہیں تھا۔ میں نے والدہ صاحبہ سے کہا کہ کوئی وجہ یا موقع بنا تو میں ایسا ضرور کروں گا، یوں بے وجہ طلاق دینا میرے لیے ممکن نہیں۔ میری والدہ نے میری بات نہ مانی اور مجھ پر دباؤ بڑھاتی رہیں، یہاں تک انہوں نے خود سے موقع بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میری بیوی امید سے تھی، 6 ماہ کا بچہ اس کی کوکھ میں تھا۔ میری والدہ میرے قریبی دوست اور پڑوسی نجیب کے پاس گئی اور اسے کہا کہ میری بہو بیمار ہے۔
میری والدہ میرے قریبی دوست اور پڑوسی نجیب کے پاس گئیں اور اسے کہا کہ میری بہو بیمار ہے، اس کے لیے دوا لا کر دے دو۔ ساتھ ہی اسے بتایا کہ بہو فلانے کمرے میں سو رہی ہے، ابھی اس کی آنکھ لگی ہے، تم اسی کمرے میں دوا لے کر آ جانا، میں بہو کے پاس بیٹھی ہوں گی، مجھ سے بار بار دروازے تک نہیں آنے ہوتا۔ میرے دوست نے میری والدہ کی بات مان لی اور دوا لینے چلا گیا۔ میری والدہ چھت پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ جو ہی میرے پڑوسی کی آمد کا وقت ہوا، میری والدہ چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا پڑوسی دوست دوا رکھنے کے لیے میری بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تو میری والدہ نے باہر سے دروازے کو بند کر دیا اور واویلا مچا کر اہل محلہ کو اکٹھا کر لیا۔ اس سب تماشے کا مقصد میری اور میری بیوی کی علیحدگی کروانا تھا، مگر یہ بار ہم پر ہی الٹا پڑ گیا۔ میرا قریبی دوست اور پڑوسی انتہائی متقی اور پرہیزگار تھا، دوسری طرف میری بیوی کی بھی وفا، شعاری اور سلیقہ اور تربیت کی مثالیں دیتے تھے۔ اس کی پاک دامنی کے لیے انجان لوگ بھی قسم اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ جب اتنی بڑی تہمت لگانے کے باوجود میری ماں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی، قرآن پر ہاتھ رکھ کر میری بیوی کو اپنی دین دنیا کی بہن تسلیم کر لیا۔ لوگوں کی نظر میں ہم ماں بیٹے کی رہی سہی عزت بھی جاتی رہی، مگر لوگوں کے اس رویے نے ہم ماں بیٹے کو مزید تیش دلوا دی اور لوگوں نے میری بیوی نے اہل محلہ میں ہماری رہی صحیح عزت بھی نکال دی۔ میں نے بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر اب میری والدہ کا انتقام طلاق سے ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے مجھے طلاق کی صورت میں جہیز، زیور، گھر اور حق مہر رقم دینے سے ڈرانا شروع کر دیا اور مشورہ دیا کہ اسے قتل کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ میں نے والدہ کی بات مان لی کیونکہ طلاق کی صورت میں 70 لاکھ کے قریب مالیت میرے ہاتھ سے نکلنے والی تھی، پر میں اسے جانے دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نماز ظہر کے وقت گھر واپس آیا اور تیز دھار کلہاڑی لے کر آیا، اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ میری بیوی وضو کر کے آئی، مجھے دیکھا تو میرے لیے کھانا لینے کے لیے واپس مڑی تو اس کی نظر اپنے قرآن پاک پر پڑی جو اپنی جگہ کے بجائے کسی اور جگہ پر پڑا تھا۔ اس نے چوم کر سینے سے لگایا، اسے اپنی جگہ پر رکھا اور مجھے کھانا دینے کے لیے واپس موڑی تو میں نے کلاڑی کا وار کر کے اس کا سر دو ٹکڑے کر دیا اور اس کا سر میں نے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس نے آخری بار پانی کا قطرہ بہتے ہوئے اس کے چہرے پر سے ہو کر حلق میں جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں۔ لوگوں کو ہم پر شک تھا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ہمارے خلاف نہ گیا، یوں ہم قانونی کارروائی سے بھی تقریباً بچ گئے۔ میں نے دوبارہ شادی کر لی۔ میری والدہ عبرت ناک موت مر گئی۔ میری اولاد ہوئی۔ ایک عرصہ بعد میں کہیں سفر پر جا رہا تھا، انجان اشخاص سے لفٹ مانگی۔ لفٹ جو کار میں جا رہے تھے انہوں نے مجھے لفٹ دے دی۔ وہ کرائے کے قاتل تھے۔ راستے میں پولیس نے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے مجھے بھی اپنا ساتھی ظاہر کیا اور آج میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے خواب میں اکثر دیکھا ہے کہ میرے گلے میں پھندا ڈالا گیا اور میری سابقہ بیوی کھڑی دیکھ رہی ہے۔ میں اس کیس میں بے قصور ضرور ہوں، مگر در حقیقت میں قاتل ہوں۔ خدا نے میری تدابیر کو مجھ پر الٹ دیا اور میں موت کا منتظر ہوں۔ اپنے موکل کی بات سن کر میں سمجھ گیا کہ کیوں میری زبان پھسلتی تھی، کیوں میرے ہی دلائل میرے موکل کے خلاف جاتے تھے۔ شاید تقریر نے اس کی لگامیں کھینچ لی تھی۔ میں اب اس کے لیے فقط دعا ہی کر سکتا تھا۔ دعا دے کر اسے الوداع کہا اور واپس آ گیا۔ آج بھی جب میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ لوگ غلط کام کر لیتے ہیں، مگر اس غلط کام کو کرتے ہوئے انہیں ذرا دکھ نہیں ہوتا، ذرا افسوس نہیں ہوتا۔
اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، مگر اپنے بندوں کے حقوق کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ تو لوگ کس قدر پتھر دل ہو جاتے ہیں انسانوں کو مارنے میں۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔